ڈاکٹر مفتاح اسماعیل ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر خزانہ ہیں۔ بہت شکریہ مفتاح صاحب، آپ نے وقت دیا۔ مفتاح صاحب، وفاقی وزیر داخلہ یہ سمجھتے ہیں یا انہیں بریفنگ دی گئی یا انہیں بتایا گیا کہ پاکستان میں کرنسی چینجز کے مستقبل جو ہیں اس پہ ذرا سوچنا چاہیے، سوچ بچار ہونی چاہیے، بات ہونی چاہیے۔ ہم آپ سے بھی یہ سمجھنا چاہتے ہیں، یہ بڑا اہم ایشو ہے، کیوں ہے منی چینجز، کیا ضرورت ہے اس کی؟ حکومت اگر اس کے بارے میں کوئی ریفارمز کرنا چاہتی ہے، اسٹیٹ بینک ہوئے یا فائنانس منسٹر صاحب ہوئے، یہ اس کے بارے میں بالکل اس کو اسٹڈی کریں۔ اگر ان کو لگ رہا ہے کہ منی چینجز کی وجہ سے ملک سے زرعی مبادلہ باہر چلے جاتا ہے، اور اگر اس کی وجہ سے حوالے یا ہنڈی وغیرہ میں بڑھوتری آتی ہے، تو اس کو ریکنسیڈر کر سکتے ہیں۔ لیکن میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ جتنے اب منی چینجرز ہیں آفیشیل، اس کو ختم کرنے سے کوئی بہتری نہیں ہوگی، کیونکہ جو جینوئن ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، اور لوگ ذریعہ ڈھونڈ لیتے ہیں۔ لیکن بہرحال اس کو اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی بتائیے گا مفتاح صاحب، اور یہ ہم کویسچن ابھی سوال اٹھا بھی رہے تھے کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ منی چینجرز جو بھی کام کر رہے ہیں وہ تو بینک بھی کر سکتے ہیں، تو بہت سے بینکس تو یہ کام کر رہے ہیں، تو ان بینکس کی موجودگی میں کرنسی ایکسچینجز جو ہیں ان کی کیا ضرورت رہتی ہے؟ بینکس کے اپنے چارجز ہوتے ہیں، بینکس میں تھوڑا سا فارمیلٹی ہوتی ہے، تھوڑے سے نخرے ہوتے ہیں، منی چینجز تھوڑا سا آسان کر دیتے ہیں۔ لیکن آپ چاہیں تو آپ بینکوں کو ریکوائر کر دیں کہ اس کے اندر کئی برانچوں سے منی ایکسچینج کا کام ہو، اور پھر منی چینجز کو بند کر دیں۔ لیکن جو میں گزارش کر رہا ہوں نا، کہ اگر کسی کو پیسہ پاکستان کے باہر بھیجنا ہوتا ہے انآفیشلی، یا کسی کو انآفیشلی لے کر آنا ہوتا ہے، اس کو آپ تقریباً روک نہیں سکتے، اور اس کو منی چینجر ہوں یا نہ ہو وہ کام ہوتا رہے گا۔ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جس میں منی چینجر نہیں ہوتے تھے، پاکستان میں بھی ایک زمانے میں نہیں ہوتے تھے، لیکن حوالہ ہنڈی کا کام تو ہمیشہ سے چلتا ہے۔ اوکے، چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا سر، منی لانڈرنگ کا ایشو بھی نیا نہیں ہے، اور اس سلسلے میں وزارت داخلہ کے ترجمان کی وضاحت بھی سامنے آئی کہ وزیر داخلہ نے یہ نہیں کہا کہ اتنے پیسے گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ اب رہی بات کہ پچھلے 3-4 سالوں میں کتنا پیسہ پاکستان سے باہر گیا ہے، یہ آپ ہی لوگوں کے نمبرز ہیں کہ تقریباً 100 ارب روپے پچھلے 3 سالوں میں پاکستان سے باہر گئے ہیں، مطلب بزنس کمیونٹی سے وہ مخاطب تھے۔ اب منی لانڈرنگ کا ایشو بھی نیا نہیں ہے، اس لیے ہم سبھی جانتے ہیں کہ اس میں حکومتی اداروں کے لوگ اور مبینہ طور پر ایف آئی اے کے لوگوں کا بھی کردار ہو سکتا ہے۔ مطلب ایک پورا نیٹ ورک ہے نا، ان کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا پیسہ ملک سے کیسے باہر جائے گا؟ سو کیا ہونا چاہیے؟ ایف آئی اے میں کوئی تبدیلیاں آنی چاہیے، اور کچھ سسٹم بنایا جانا چاہیے کہ منی لانڈرنگ ختم ہو سکے؟ دیکھیے، یہ منی لانڈرنگ ایک بہت براڈ ٹرم ہے، اور ہم بڑی آسانی سے اس کو استعمال کرتے ہیں، اور میرے خیال سے ہم سمجھتے بھی نہیں ہیں کہ کس کس چیز کو منی لانڈرنگ کے زمرے میں آنا چاہیے اور کس کو نہیں آنا چاہیے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی رشتہ دار، کوئی صاحب اپنے کسی دوست کو، جو اگر دبئی شاپنگ کرنے جاتا ہے یا دبئی گھومنے جاتا ہے، $200 دے دیتے ہیں، اور اس کو کہتے ہیں کہ یار تم کراچی جا کے میری ماں کو اس کے سامنے 60,000 روپے یا 58,000 روپے دے دینا، تو کیا اس کو بھی ہم منی لانڈرنگ کریں گے؟ اس کو حوالہ تو گن سکتے ہیں۔ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو ہم کو پراپرلی ڈیفائن کرنا چاہیے کہ منی لانڈرنگ کیا ہے۔ لیکن یہ بات آپ کی درست ہے کہ کہیں نہ کہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ عملے کے لوگ، ایف آئی اے وغیرہ کے لوگ جو ہوں وہ ملے ہوئے ہوں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہ بھی ملے ہوئے ہوں، اور اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ دیکھیں، جو زیادہ تر پیسہ جو بزنس مین یہاں سے لے کے جاتے ہیں وہ تقریباً آفیشیل پیسہ ہوتا ہے، جو باہر بھی ڈکلیئر ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی ڈکلیئر ہوتا ہے۔ جو سیاستدان اور بیوروکریٹس کا پیسہ ہوتا ہے وہ زیادہ تر جو ہوتا ہے وہ انلیگل پیسہ ہوتا ہے، پاکستان میں بھی اور باہر۔ تو جو اصل چیز دیکھنے کی ہے وہ بیوروکریسی اینڈ سیاستدانوں کو دیکھنے کا ہے، ناٹ سو مچ بزنس مین۔ پوائنٹ مفتاح صاحب یہ بھی بتائیں کہ وزیر داخلہ جو کہہ رہے ہیں، اور آپ خود ہمیشہ سے کہتے رہے ہیں کہ پاکستان میں تمام اکانومی کو ڈاکیومنٹ کرنے کی ضرورت ہے، ہم ہمیشہ آپ سے یہ سوال بھی کرتے ہیں اور سمجھنا چاہتے ہیں کہ اب تک یہ کام کیوں نہیں ہو سکا؟ حکومتیں کیوں اتنا کمپرومائز کرتی ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا سے اس معاملے میں بہت پیچھے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان میں اب 29.7% غربت ہے، کہ جس کے اندر لوگوں کو 8,500 روپے ماہانہ بھی درکار نہیں ہے، یا مہیا نہیں ہے، 8,500 روپے ہیں۔
इस टाइप की मईशत में जहाँ पे कोई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हुई, आपको इनफॉर्मल इकोनॉमी जो है जिसमें रेडी वाले आते हैं, जिसमें ढाबे वाले आते हैं, वो कम से कम कुछ लोगों को रोजगार देती है, उनको रिस्क देती है। हुकूमत को उसको अगर डॉक्यूमेंट करना है तो करे, लेकिन हुकूमत की जो कोशिश होती है ना, साथ के एक दिन डॉक्यूमेंट करे और उसके आधे घंटे बाद उस पर टैक्स लगा दे, इसकी वजह से डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती है। इसीलिए हमने टैक्सी वालों को भगवा दिया मुल्क से, ऊबर वालों को और करीम वालों को और वगैरह वगैरह। तो हुकूमत को पहले ये सोचना चाहिए कि इनका मकसद क्या है, टैक्स लेना मकसद है या डॉक्यूमेंट करना मुश्किल है मकसद है। और अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन के हक में हूँ ज़रूर, लेकिन एट द सेम टाइम मैं कहीं पर भी इनफॉर्मल इकोनॉमी को ख़त्म करने के उसमें नहीं होता हूँ। कभी भी आज तक मैंने कभी नहीं कहा कि इनफॉर्मल इकोनॉमी को रोका जाए, और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की ज़्यादातर अक्सरियत आबादी जो है उसको इनफॉर्मल इकोनॉमी ही रोज़ी देती है, और उसको बिल्कुल हमको नहीं रोकना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम जो टैक्स लगाते हैं हुकूमत के लोग, ब्यूरोक्रेसी, जो डॉक्यूमेंटेशन के बहाने जो टैक्स की बात होती है वो करना छोड़ देना चाहिए। ऑलरेडी पाकिस्तान बहुत ज़्यादा टैक्स शुदा मुल्क है। हुकूमत को कोशिश करनी चाहिए कि अपने अखराजात कम करे, और जो पाकिस्तान में टैक्स रेट्स हैं जो कि दुनिया भर के हमारे हम पल्ला ममालिक में और खत्ते के ममालिक में सबसे ज़्यादा है, उस टैक्स रेट्स को कम करें। और इसी तरह अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से बाहर डॉलर ना जाए या डॉलर बाहर से पाकिस्तान वापस आ जाए, तो आप अपने मुल्क की चीज़ों को ठीक करें, आप अपने मुल्क के टैक्स निज़ाम को बेहतर करें, बिजली और गैस सस्ती दें, इसको मुस्तकिल तौर पर दें, तब जाके लोग यहाँ पर आकर सरमायाकारी करेंगे, वरना ये धौंस धमकियों से सरमायाकारी नहीं आती। You are right, Dr. Miftah Ismail. Thank you so much for being with us.